اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت الکرسی کا ایک طلسم پیش خدمت ہے۔ یہ طلسم بہت ہی خاص الخاص ہے۔ اس طلسم سے دنیا جہان کا ہر مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، خاص کر جادو، جنات، حصار، حفاظت، بندش کی کاٹ، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے لیے، نظر بد کے لیے، ان کے توڑ کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے، ہر قسم کے لا علاج امراض میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گھر کی حفاظت کے لیے، دکان مکان جائیداد کی حفاظت کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو شمع کے اوپر لپیٹ کر استعمال کیا جا سکتا ہے، چراغ میں جلایا جا سکتا ہے، یا ویسے اس کو جسم کے ساتھ مس کر کے جہاں پر کوئی تکلیف ہو، درد ہو تو اس کو جلایا جا سکتا ہے۔ اس کو پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مالش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ جو لوگ آیت الکرسی سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی اعمال اور ان کے طلسمات کی تلاش میں ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی مجرب تحفہ ہے، مجرب عمل ہے، مجرب طلسم ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ طلسم کے نیچے 19 بار میم لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی بہت ہی ایک خاص بات ہے۔ اگر آپ لوگ بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی میں میم کو تلاش کریں تو وہ 19 بار آیا ہوا ہے۔ یہ ایک خاص نسبت سے طلسم بھی ہے، بہت ہی جلالی قسم کا طلسم ہے۔ جس کے پاس یہ طلسم ہوگا، یا جو عامل یا جو عوام الناس اس طلسم کو استعمال کریں گے، لکھیں گے، تو ان کو لکھتے ہوئے تھوڑا سا غصہ آئے گا، استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا غصہ آئے گا، جلالی پن ہوگا۔ اور اگر ان کے اوپر کوئی جادو، نحوست، سایہ، سے اس طرح کوئی ناحس چیز ہوئی، نیگیٹو انرجی ہوئی، تو وہ فوراً دور بھاگے گی، نکلے گی۔ اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں میرے پاس کوئی چیز ہے جو میری معاون مددگار ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور نیگیٹو چیزیں، شیطانی اثرات، جنات، یہ چیزیں دور بھاگ رہی ہیں، نکل رہی ہیں۔ اس طلسم میں سب سے پہلے آپ نے اوپر بسم اللہ کا طلسم 19 5 بار 5 2 1 لکھا، نیچے طلسم ایسے لکیر کھینچ کے آگے واو بنانی ہے، پھر آیت، پھر الکرسی، اس طریقے سے لے کر نیچے پھر آپ نے یہ طلسم لکھنا ہے۔ 21 واو سین زاد دال یا، غین ہا عین زال ہا یا، غین عین زال واو یا، غین الف کاف زاد زا یا، غین 3، ٹھیک ہے، آخر میں 3 ہے، یہ 2 نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے نیچے لکیر لگا کر یہ میم 19 بار اس طریقے سے ملا کر لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے مقصد کے لیے مقصد کا جملہ لکھیں، توکیل لکھیں، جس بھی مقصد کے لیے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے شفا یابی کے لیے، پینے کے لیے بنا رہے ہیں، نیچے آپ لکھ دیں سادہ سا سمپل سا یا سلام، یا پھر اللہم یا سلام، پھر یا اللہم یا شافی الامراض، ٹھیک ہے، یا پھر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یا پھر سورۃ فاتحہ۔ مطلب ہم نے مقصد کے شفا کا جو مقصد ہے اس کو ظاہر کرنا ہے، جملہ بنانا ہے، لکھنا ہے۔ سادہ سا بھی اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، فلاں بن فلاں کو شفا ہو، ٹھیک ہے، یا حلیم یا کریم مشفع فلاں بن فلاں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ شفا کو مینشن کرنا ہے۔ اس طرح اگر کوئی اثرات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، جمیع العوارض تحت رکھ، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوختہ شد، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی عظیمت توکیل نیچے مقصد کے موافق ہم نے لکھنی ہے، اردو میں، عربی میں، سریانی زبان میں، جس طرح بھی آپ اپنے عملیات کا اندر نقوش میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، بس مقصد کے موافق اس کو استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ جب آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ حافظ صاحب نے کیا تحفہ دیا آپ لوگوں کو۔ اس کی قدر کریں، اس کو اپنے پاس محفوظ کریں، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کریں، اس کو سمجھنا، اس میں سے کوئی حرف، کوئی چیز، تو پھر آپ کمنٹس کریں، نیچے پوچھیں، انشاءاللہ میں رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جو لوگ آیت الکرسی کا عمل کر رہے ہیں یا جنہوں نے کیا ہے میرے بتائے ہوئے طریقے سے، تو ان کے لیے تو یہ خاص الخاص تحفہ ہے۔
ٹھیک ہے، بقیہ عوام الناس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔